جس میں تحریف نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو۔ مطلب کیا نکلا کہ تاریخی واقعے کو حقیقت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ تاریخی واقعے میں واقعہ کچھ ہو گیا ہے، آپ بیان کچھ کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور سے فرمایا کہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کرو۔ ایک تو نصیحت یہ ملی کہ تاریخی واقعے کو، حکایت کو، ہسٹری کو جو کہ تم بیان کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے کیا کیا، تاریخی پھر سے لکھو، بولے تاریخ، تو جو چور تھا اس کو امانت دار، انصاف پسند لکھ لیا گیا، جو انصاف پسند امانت دار تھا اس کو چور لکھ دیا گیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا خیانت ہوگی؟ تو دیکھیے قرآن مجید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر زمانے کا ہے بالکل ماڈرن سسٹم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ لینگویج بھی ایسی اس کی، دیکھیے اب عربی زبان میں آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کے کسی عربی رائٹر کی کتاب پڑھیے، مثلا مصطفیٰ صادق الرافعی، بلکہ عراق میں بہت بڑے رائٹر تھے، بہت مصلح تھے وہ قوم کے، آپ ان کی عربی پڑھیے، آپ وہ پرانی قسم کی عربی معلوم ہوگی، صاف دکھے گا۔ جیسے اردو میں ہے، ایک 50 سال 100 سال پچھلے کی اردو پڑھی ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کیا بول رہے ہیں۔ تو باوجود ہے کہ اتنی قدیم قرآن مجید 1500 سال پہلے نازل ہوا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ماڈرن لینگویج ہے، یہ بالکل فٹ ہوتا ہے زمانے کے لحاظ۔ دیکھیے اب کہاں کی بات کہاں فٹ ہو رہی، فرمایا کہ نبأ ابن آدم، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ انصاف کے حق، سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی واقعہ ہوا چھوٹے سے چھوٹا، اس کو سچائی کے ساتھ بیان کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس میں توڑ موڑ نہیں ہونا چاہیے، اپنی غرض بھی شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اسلامی آداب اور حقوق سے آپ نکل جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ملی، دوسرا یہ ملا کہ اتنا پرانا واقعہ پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ چونکہ تم بیان کر رہے، یہ نبی کہاں سے ملا ان کو؟ یہ نبوت کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اور پھر جو واقعے میں جو ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، فرما رہے ہیں کہ قربا قربان، یاد کرنے کے لائق ہے وہ واقعہ۔ اذ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جدیر بالذکر، اذ کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کے لائق ہے وہ واقعہ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کو پیش کیا، اور ڈائریکٹ تفصیلات میں گئے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آگ نے دونوں کو نہیں جلایا، آگ نے ایک ہی کو جلایا۔ اب حسد میں اس نے کیا کیا؟ قال لاقتلنک، بھیا میں آپ کو قتل کروں گا ضرور۔ دیکھیے بھیا بول رہا ہے لاقتلنک، میں آپ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ کیا قصور ہے بتائیے اس کا؟ اچھا اس کے بعد انہیں کیا کہا جواب میں؟ حابیل نے کیا کہا؟ کیسا بہترین جواب دیا۔ اب ہم ہوتے تو جذبات میں بولتے ہیں میں بھی دیکھ لوں گا کیسا مارتا میرے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ انہوں نے بولے بھائی صاحب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی لوگوں سے عمل کو قبول کرتا ہے. میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میری قربانی اگر قبول ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاعدہ ہی ہے کہ وہ تقوی والوں کی بات قبول کر لیتا ہے، اور اللہ نے میری قبول کر لی تو اب میرا اس میں کیا قصور ہے جو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ قال انما يتقبل الله من المتقين. اور اس کے بعد دیکھیے انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا. کیا فرمایا؟ لئن بسطت الی یدک. اور بھائی صاحب اگر آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا میری طرف، لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ آپ کو لیاقتلک، قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا. آپ مجھے قتل کرنا بھی آئے تو میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. حدیث شریف ہے کہ دو لڑنے والوں میں دونوں کے دونوں دو مسلمان ہیں، لڑنے والے ہیں، تو حضور نے فرمایا دونوں جہنم میں ہیں. صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول، قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جہنم میں کیوں ہے؟ مقتول انہیں کیوں جہنم میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس میں بھی تو حرص، اس کی خواہش بھی تو یہ تھی کہ اس کو قتل کرے، انہیں بھی اس کو مارنا چاہ رہا تھا، انہیں بھی اس کو مارنا چاہ رہا تھا، تو اس میں بھی تو خواہش اور حرص تھی اس کو قتل کرنے کی. وہ حرص اور خواہش ختم کر دی کہ حابیل نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک، میری حرص نہیں آپ کو قتل کرنے کی. وہاں سے انہوں نے مستثنا کر دیا اپنے آپ کو کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو قتل کروں. آپ مارنا بھی چاہیں گے مجھے تو میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف دراز نہیں کروں گا آپ کو مارنے کے لیے. دیکھیے سبق مسلمانوں، آپ کو درس مل رہا ہے کہ مسلمان مارنے بھی آیا تو آپ مت ماریے. لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. کتنے صاف صاف الفاظ اللہ نے اس کو محفوظ رکھے. دونوں کا مکالمہ دیکھیے. کیوں ایسا کیوں نہیں کریں گے آپ؟ ہاتھ اپنی انہوں مارنے بھی آئے تو بھی میں نہیں ماروں گا آپ کو. کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں تو مار سکتا ہوں آپ کو، میرے میں بھی طاقت ہے، میں بھی آپ کو مار سکتا ہوں، لیکن انی اخاف اللہ، میرے کو اللہ کا ڈر ہے کہ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا برا ہے اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے اس سے. خوف الہی مجھے ہے. معلوم ہوا کہ قتل روکنا ہے خوف الہی ہونا، زنا روکنا ہے خوف الہی ہونا، عصمت ریزی روکنا ہے خوف الہی ہونا. تو رکتا ہو. پولیس کیا ہر ایک کے ساتھ پولیس کھڑے کریں گے؟ ہر شہری کے ساتھ کہاں دیں گی پولیس؟ خوف الہی جب تک نہیں ہوگا معاشرے میں، سکون اور امن کسی کو ملنے والا نہیں، نہ ہندو کو نہ مسلمان کو. سکون ہونا ہے خوف الہی سے ہو گئے. خوف الہی نہیں ہے کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا. تو ضابطہ بتا دیا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. اور کیسا اللہ؟ رب العالمین، سارے عالموں پر مہربان ہے، اس مالک کا مجھے ڈر لگا ہوا ہے، ورنہ میں بھی آپ کو مار سکتا تھا. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک. دیکھیے میں آپ کو اس لیے نہیں مارنا چاہ رہا ہوں کہ انی اريد ان تبوء باسمی، مجھے قتل کرنے کا گناہ بھی آپ اٹھا لیں گے، وہ اسمی کا، اور آپ جو قاتل ہونے کی حیثیت سے جو قتل کریں گے اس کو وہ بھی گناہ، دونوں کا گناہ. میں تو حریص نہیں ہوں آپ کے قتل کا، اور بلا وجہ آپ ظلماً مجھے قتل کر رہے ہیں،
یہ بھی گناہ آپ پر، اور قاتل ہیں آپ، وہ بھی گناہ آپ پر، فتکون من اصحاب النار، آپ دوزخ کی طرف ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس حضرت آدم کی شریعت میں بھی قتل کی سزا دوزخ۔